السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی اس کے قریب پہنچ جائیں اور عدت ختم ہونے والی ہو، اب تمہارے پاس کیا اختیار ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے طریقے سے تم انہیں روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو، جیسا کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. طلاق دے دی، رجوع کر لیا، طلاق دے دی، رجوع کر لیا، اور بس ستانا مقصود ہوتا تھا، نہ بسانا ہے، نہ حقوق ادا کرنے ہیں اور نہ ہی چھوڑنا ہے. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. رجوع کر رہے ہیں تو نیک نیتی کے ساتھ اور ایک اچھے ارادے کے ساتھ کہ ہم نے اپنے گھر کو بسانا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، اور عورت کو اس حوالے سے پریشان نہیں کرنا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب معاملات بہت آگے جا چکے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ میں اس کے حقوق ادا کر سکوں یا ہم اکٹھے رہ سکیں، تو پھر اسے چھوڑ دیا جائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اب ذرا دیکھیے، یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات کہ ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ظلم کی ایک شکل ہے، اور نفس وہ اپنے آپ پر ایک ظلم کی شکل ہے کہ آپ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ پر ایک ظلم کی شکل ہے کہ یقیناً آپ اللہ کو پھر جواب دیں ہیں اس کے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اللہ نے تم پر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ نے جو تم پر کی اور جو اللہ نے تم پر نازل کیا کتاب اور حکمت میں سے. يَعِظُكُم بِهِ، وہ اس کی نصیحت کرتا ہے تمہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، عدت ختم ہو گئی. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ آپس میں اچھے طریقے کے ساتھ نکاح کے لیے رضامند ہوں. صورتحال یہ ہے کہ طلاق رجعی، جس میں رجوع کا اختیار موجود ہوتا ہے، اس کا تعارف ہم پچھلی کلاس میں سن چکے ہیں. اب ایک شخص طلاق دیتا ہے، عدت کے اندر اس کے بعد رجوع کا اختیار ہے، لیکن اس نے رجوع نہ کیا، عدت ختم ہو گئی، یہ نکاح ختم ہو گیا. رجعی طلاقوں میں پہلی یعنی دوسری طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ہے عدت کے دوران، اور عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. دوبارہ نکاح ہونے کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولیوں سے خطاب ہے، عورت کے سرپرستوں سے خطاب ہے کہ تم ان کو جو ہے وہ دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو. واقعہ اس کا یہ ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کا ایک شخص سے جو ہے وہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور اس نے طلاق دے دی، عدت بھی گزر گئی. رجعی طلاق تھی، عدت گزر گئی، اور اب عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح ہونا تھا. اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں جو ہے وہ ہم دوبارہ اپنے گھر کو آباد کر لیتے ہیں. لیکن معقل بن یسار نہ مانے کہ میں نے تمہیں ایک عزت دی، احترام دیا، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دی، اور تم نے صلہ یہ دیا کہ طلاق دے کر میرے گھر بھیج دیا، اور اب دوبارہ تم چاہتے ہو کہ دوبارہ تمہارے ساتھ نکاح کر دیا جائے. نہیں، میں تو ایسا نہیں کروں گا. ادھر بہن بھی آمادہ تھی اور ادھر جو ہے وہ شوہر بھی آمادہ ہے، لیکن معقل آمادہ نہیں ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان کی رضامندی اس نکاح کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی،
کہ سرپرست کی ولی کی رضامندی کے بغیر یہ نکاح نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو یہاں خطاب ہے، مخاطب جو لوگ ہیں وہ بھی عورت کے سرپرست ہیں. فلا تعذلوہن میں کہ تم نہ روکو. عورت کو نہیں کہا جا رہا کہ تم نکاح کر لو، عورت کے سرپرست سے کہا جا رہا ہے کہ تم نہ روکو. معنی یہ کہ اس کی رضامندی کے بغیر یہ نکاح ہوگا ہی نہیں. یہ گناہ ہوگا اگر عورت خود سے ایسا کوئی اقدام کرتی ہے. تو معقل جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پھر اپنی بہن کا نکاح کروا دیا دوبارہ سے اس شخص کے ساتھ جس نے طلاق دی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک کہ رجعی طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد یہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے. دوسری طلاق جو کہ رجعی ہے اس کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن تیسری طلاق جو طلاق بتا ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اتفاقاً کہیں اور نکاح ہو جائے، طلاق یا شوہر کی وفات کا معاملہ ہو جائے، پھر تو ایسا ممکن ہے، ورنہ پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ یہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کے ذریعے سے دوبارہ گھر آباد ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ خطاب جو ہے عورت کے سرپرستوں سے ہے. گویا کہ نکاح میں یہ ایک بنیادی چیز ہے. اگر یعنی عورت کا سرپرست ہی رضامند نہیں ہے تو یہ نکاح ہی نہیں رہے گا. آگے اللہ تبارک و تعالی رضاعت کے تعلق سے یہ حکم بیان فرما رہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. جو مدت رضاعت پورا کرنا چاہتا ہے وہ 2 سال دودھ پلائے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا وہ بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان عورتوں کی کفالت، ان کا رزق دینا، ان کو کھانا پینے کے اخراجات برداشت کرنا، لباس دینا اچھے طریقے کے ساتھ. یہ ان کی ذمہ داری ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں کیا جا سکتا. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، اولاد کی وجہ سے نہ ہی عورت کو، ماں کو کسی تکلیف میں، کسی نقصان میں، پریشانی میں ڈالا جائے گا، اور نہ ہی اس کے والد کو. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہتے ہیں والدین باہمی رضامندی کے ساتھ تو لا جناح علیہما، ان پر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اگر تم یعنی ایسا چاہتے ہو دودھ پلوانا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ معروف طریقے کے مطابق جو تم پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں رضاعت کے تعلق سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے، کہ 2 سال بچے کو مدت ہے دودھ پلانے کی. اور بچہ جب یعنی بالکل جس کے الفاظ ہیں انتریوں کا پھٹ جانا اور جو ہے بھوک سے پینا، یہ یعنی جس سے رضاعت ثابت ہوتی. اور 2 سال چونکہ آخری حد ہے لہذا اسی عمر تک جو ہے رضاعت ثابت ہوگی. اس کے بعد اگر کہ بچے کو دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی، اور رضاعت کے ثبوت کے بعد کے پھر جو احکامات ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوں گے. دوسری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ چونکہ طلاق کا یہ معاملہ جب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں امکان ہے کہ اولاد بھی ہو اور ایسی اولاد ہو دودھ پیتی اولاد ہو، تو وہ شریعت نے اس حوالے سے بھی رہنمائی کر دی. اگر ایسا معاملہ ہے متعلقہ کی ایسی اولاد ہے دودھ پیتی تو اس کے بالکل اخراجات کا معاملہ تمہیں کرنا پڑے گا. طلاق کے دوران، طلاق کے موقع پر اس کو کچھ تمہیں دینا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایسی پابندی اس پر لگانا جو اس کے بس میں نہیں ہو، یہ بھی ایک ظلم کا پہلو ہو اور اس کی بھی اجازت نہیں. نہ ہی بچے کے والد کے ساتھ جو ہے اس طرح کی کوئی زیادتی کی اجازت ہے، اور نہ ہی عورت کے ساتھ اس طرح کی کوئی اجازت ہے زیادتی کی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اور وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو گئے ہوں، یعنی وہ فوت ہو گئے اور بیویاں چھوڑ گئے. یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، وہ
انتظار کریں، اپنے نفسوں کو انتظار کروائیں 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور جب وہ یعنی ایک مقررہ مدت کو پہنچ جائیں، جو یہ عدت ہے مکمل ہو جائے، تو پھر نہیں ہے گناہ تم پر اس بارے میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے معاملے میں اچھے طریقے کے ساتھ. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جاننے والا ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم کوئی نکاح کا پیغام بھیجو، نکاح کا پیغام بطور اشارہ کے بھیجو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد رکھو گے، یاد کرو گے. ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے پوشیدہ جو ہے وہ وعدہ نہ کر لو، یہ معاملہ جائز نہیں ہے. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کوئی اچھی بات کہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ ہی نکاح کا پختہ عقد کر لو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ عدت مکمل ہو جائے. واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے. فاحذروہ، پس تم جو ہے اس سے ڈرو. واعلموا ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. ان آیات میں ایک اور مسئلہ بیان ہوا، اور وہ مسئلہ ہے متوفی عنہا زوجہا کی عدت کے تعلق سے، کہ عورت جب اس کی یعنی اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے. اس آیت کی روح سے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن وہ کسی قسم کی زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی. سوگ کی ایک قسم ہے، اور جو ہے بالکل کہیں آنا جانا اور خوشبو لگانا اور جو ہے شوق کپڑے پہننا، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ گریز کرے گی 4 مہینے 10 دن تک. اور دور جاہلیت میں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا کہ ایسی عورت کو تو بالکل ہی ایک علیحدہ سے کمرے میں ڈال دینا، اور 1 سال تک یا کئی سال تک وہ اس میں پڑی ہوئی ہے. پھر جب وہ اپنی عدت کو مکمل کر کے نکلتی تو بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں کہ کسی کوئی جانور کو قریب لانا، اس کی لید اس کو لگانا، کتے کو یا گدھے کو، اس طرح کے جانور. تو یہ بسا اوقات اس کی حالت ایسی ہو جاتی کہ وہ چونکہ ایک عرصہ نہائی دھوئی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس کی عجیب حالت ہو چکی، اس کی بو سے ہی وہ ایسا جانور مر جاتا. یہ واقعات تک موجود ہیں. تو یہ صورتحال تھی دور جاہلیت میں. اور ہندوؤں میں ایسی بیواؤں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں، بلکہ ستی کی ایک مستقل رسم موجود ہے. وہ کیا ہے کہ شوہر کے ساتھ ہی تم بھی آگ کا لقمہ بن جاؤ. اسے ستی کہتے ہیں کہ بالکل ایسی محبت کا اظہار کرو کہ شوہر کی چتا کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جلا لو. اور واقعات موجود ہیں، بڑے بڑے واقعات جو ہے وہ اس حوالے سے ابن بطوطہ نے نقل کیے ہیں، ان کے واقعات ہیں اور دیگر کے. یعنی انہوں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ ایک ہی موقع پر کئی خواتین نے اس طرح سے اپنے آپ کو ستی کیا کہ شوہر کی جو ہے محبت نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا. اور اس دور کا معاشرہ آج بھی یہ یعنی ایسی مثالیں موجود ہیں ہندو معاشرے میں کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں. معاشرہ ان کو جو ہے اس پر ابھارتا ہے کہ تم نے شوہر سے یہ محبت کا اظہار پیش کرنا ہے. تو ہندوؤں نے جو سلوک کیا دور جاہلیت میں، جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہوا ایسی بیوہ عورت کے ساتھ، لیکن اسلام نے 4 مہینے 10 دن کی یہ عدت مقرر کی. اور اس کے بعد اسے اجازت ہے کہ اگر اسے کہیں سے رشتہ آ جائے تو اس کا نکاح کہیں کیا جا سکتا ہے. اور 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے وہ بھی ایسی نہیں جو دور جاہلیت میں تھی، ایک بالکل یعنی گندگی سے بالکل لتھڑی ہوئی نہیں، ایسی زندگی نہیں، بلکہ اس میں صرف اس نے زیب و زینت اختیار نہیں کرنی تاکہ ایک افسوس کا اظہار ہو بس، اور کہیں جانے کی اجازت نہیں. یہ خاص خیال رکھنا ہے، اور باقی اس حوالے سے مزید کوئی اس پر پابندیاں نہیں ہیں. اور 4 مہینے 10 دن کی عدت کے بعد جہاں بھی اس کے لیے کوئی نکاح کی صورت بنے تو وہ شادی کر سکتی ہے. ہندوؤں کی طرح شادی سے روکنا
یا میت کے ساتھ میت ہی بنا دیا جانا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں بھی کہیں ایسا ہے کہ بیوہ عورت کی یوں ایک اس کی حوصلہ شکنی کی جائے دوسرے نکاح سے، تو یہ کوئی اچھا پہلو نہیں ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ اور اس تعلق سے دوران عدت، اگر متعلقہ بطہ ہے یا متوفی عنہا زوجہ اپنی عدت گزار رہی ہے، تو دوران عدت جو ہے اسے اشارتاً یا اس کے ولی کو اشارتاً کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کہیں اگر نکاح کا ارادہ ہو تو ذرا اطلاع دیجیے گا، اس طرح کے انداز میں، پکا عقد نہ ہو اور کوئی مخفی جو ہے وہ رابطے نہ ہو، ان چیزوں سے اس آیت میں روک دیا گیا۔ البتہ اشارہ کنایے میں اس طرح کا نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات سرپرستوں سے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو یعنی ان کے بغیر قریب لگائے، بغیر قریب جائے، بغیر ہاتھ لگائے جو ہے طلاق دے دو، او تفرضوا لهن فريضة، یا بغیر حق مہر مقرر کیے، تو متعوهن تو ان کو کچھ فائدہ پہنچاؤ۔ طلاق کے وقت عورتوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو کچھ مالی فائدہ پہنچانا ہے، اگرچہ کچھ حق مہر مقرر نہیں کیا پھر بھی جو ہے اسے کچھ دے دینا چاہیے۔ اور اس کی تفصیل مزید یوں بیان کر دی، علی الموسع قدر، جو یعنی خوشحال ہے، جس کے پاس مال کی وسعت ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق، وہ علی المقتر قدر، اور تنگ دست اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دے دے، متاع بالمعروف، ان کو فائدہ پہنچائے ایک اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المحسنین، نیک لوگوں پر، بھلائی کرنے والوں پر یہ حق ہے، یہ لازم ہے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دے دو مس سے پہلے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کا حق مہر مقرر کیا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو تم آدھا حق مہر ادا کرو، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے، نکاح کی گرہ ہے، وہ معاف کر دیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کرو، درگزر کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم نہ بھولو آپس کی جو یہ ایک فضیلت ہے، اس کو بھولو نہ، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تو ان آیات میں طلاق کے تعلق سے یہ مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا کہ اگر ایک شخص نے عورت کو طلاق دے دی اور حق مہر مقرر نہیں کیا، لیکن وہ اس کے ساتھ قربت اختیار کر چکا ہے، تو اب کیا کرے وہ؟ تو مہر مثل دے گا، مقرر نہیں کیا تھا، مہر مثل دے گا۔ اور اگر مقرر کیا ہوا تھا اور قربت اختیار نہیں کی، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، تو پھر وہ جو مقرر کیا ہوا تھا اس کا آدھا دے گا، الا یہ کہ اس آدھے کے معاملے میں جو ہے عورت معاف کر دے، یا جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے، یعنی یہ شوہر خود جو ہے وہ ادا شدہ حق مہر میں سے نصف مہر واپس لینے کی بجائے جو ہے وہ پورا کے پورا دے دے۔ اس کی طرف سے معافی کیا ہے؟ یہ پورا دے دے، نصف کی طرف نہ جائے، اور اس کی طرف سے معافی کیا ہے کہ وہ جو ہے یہ نصف بھی چھوڑ دے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ یہ نصف دے دیا جائے۔ کس صورت میں؟ حق مہر آپ نے مقرر کیا ہے لیکن ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ اگر ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوئے ہیں، حق مہر بھی مقرر ہوا ہے، تو پھر تو پورا کے پورا حق مہر دینا ہے۔ حق مہر مقرر ہوا ہے، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، نصف جو ہے وہ حق مہر دینا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور ازدواجی تعلقات قائم ہوئے تھے، تیسری صورت، تو پھر مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں اس وقت عرف میں اس درجے کی جو خواتین ہیں، یعنی اگر وہ مالدار خاتون ہے تو اس کے کنبے قبیلے برادری میں یا مالدار خواتین کا جو حق مہر ہے تو وہ مقرر کر کے دے دیا جائے۔ تو یہ تین صورتیں جو ہے اس آیت کی روشنی میں بیان ہوئی ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو
اور بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی، صلاۃ وسطیٰ کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں. بہرحال جو بہتر تفسیر معلوم ہوتی ہے وہ ہے اس سے مراد نماز عصر ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص نماز عصر کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے بالکل جو ہے وہ باادب ہو کر کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ. تو نماز عصر کی حفاظت کی یہاں بالخصوص تلقین کی جا رہی ہے. اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر جب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عصر کی نماز متاثر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بددعائیہ جو کلمات کہے تھے وہ کیا تھے، مرا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ یہ لوگ جو ہماری عصر کی نماز کو تاخیر کرنے کا سبب بنے، ان کی وجہ سے ہماری نماز مؤخر ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جو ہے وہ آگ سے بھر دے. ایسی سخت قسم کی بددعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ایسے لوگوں کو جو اس نماز میں تاخیر کا سبب بنے. پھر ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اور وہ نہ پڑھ سکا اور اس نے جو ہے وہ چھوڑ دی، تو گویا کہ اس کا جو اہل و عیال ہے اور جو مال ہے وہ اس سے چھن گیا ہے، وہ لوٹ لیا گیا، اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اتنا بڑا نقصان کہ اس کا مال گیا، اس کا اہل و عیال اس سے چھن چکا ہے. ایک عصر کی نماز اگر رہ جائے تو اتنا بڑا نقصان اس کا ہو چکا ہے کہ اس کو اس حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آیت میں نمازوں کی خصوصی حفاظت اور بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دینے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز ہی کے تعلق سے یعنی خوف کے حالت میں بھی نماز کی تلقین کی جا رہی ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم ڈرو فرجالن اور رکمانا تو پیدل ہو یا سوار ہو تم نماز ادا کر لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ تم پہلے علم نہیں رکھتے تھے، اللہ نے تمہیں علم دیا. تو نماز خوف کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نساء کی تفسیر کے دوران پڑھیں گے اور اس کے جو احکام ہیں وہاں اس پر تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ لوگ جو فوت ہو گئے اور ان کی اپنی بیویاں چھوڑ گئے تو یہ بیوہ عورتیں وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیت کر کے ان کے بارے میں کہ 1 سال تک وہ گھروں سے نہ نکلیں. فإن خرجنا فلا جناح علیکم، اگر وہ نکل جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، جو کچھ وہ کریں اپنے نفسوں کے معاملے میں اچھائی کے ساتھ. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے، کہ اس میں گویا کہ 1 سال کی عدت بنا دی گئی. اور یہ آیت منسوخ ہے جو بھی ہم نے چند آیات پہلے پڑھی ہے، جس میں متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت جو بیوہ ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت مقرر کی گئی ہے 4 مہینے 10 دن. کہتے ہیں کہ وہ ناسخ ہے، وہ بعد میں حکم آیا ہے، اور یہ حکم پہلے آیا ہے. یہ ترتیب تلاوت میں تو بعد میں ہے لیکن نزول کے لحاظ سے یہ پہلے نازل ہوا ہے. اور پھر 1 سال تک اسے رکھ کر جو کچھ دینا ہے یہ بھی منسوخ ہے. اس کا ناسخ آیت جو مواریث ہیں جس میں میراث کے احکام موجود ہیں، جس میں سب کو وارث بنا دیا گیا ہے، تو لہذا وصیت کے ذریعے سے اس کو کچھ دینا معلوم تھا بیوی کو، چونکہ وہ ایک وارث ہے اور وارث کے لیے وصیت اس طرح سے جائز نہیں، لہذا وہ جو احکام ہے وراثت کے اس کے ذریعے سے یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا. تو ایک موقف تو یہ ہے. دوسرا موقف یہ ہے اس حوالے سے بعض علماء کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں عدت بیان نہیں ہو رہی اس آیت میں. 1 سال جو رکنے کی بات ہو رہی ہے یہ عدت کے طور پر نہیں، یہ ایک اختیاری بات ہے. اگر کوئی عورت نہ رکے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس اس کے ساتھ یوں سمجھ لیں ایک دلجوئی کے طور پر اور ایک احسان کے طور پر ورثاء کو حکم دیا جا رہا ہے. جس طرح 4 مہینے 10 دن اس نے یہاں رہ کر عدت گزاری ہے، مزید جو ہے وہ کچھ عرصہ اور جو کم و بیش 7 ماہ بنتے ہوں تو کچھ عرصہ اور یعنی اس کو تم اپنے پاس روک لو اور اس کے حوالے سے جو اس کی کفالت کے معاملات ہیں وہ ادا کرو، اس کے رہائش کا معاملہ ہے یا کھانے وغیرہ کا معاملہ ہے. تو یہ ایک اختیاری بات ہے، یعنی جس میں گنجائش موجود ہے کرنے یا نہ کرنے کی. اس کو عدت سے نہ جوڑا جائے. عدت اس کی 4 مہینے 10 دن کے بعد ختم ہو گئی. تو بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ محکم آیت ہے، اس معنی میں کہ عدت کا بیان یہاں نہیں ہو رہا. اور
باقی علماء کی تعداد اس طرف گئی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کا ناسخ وہ آیت ہے جس میں 4 مہینے 10 دن کی عدت کو متعین کر دیا گیا۔ اللہ تعالی عالم۔ آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور متعلقہ عورتیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے کے ساتھ، یہ متقین پر حق ہے، لازم ہے، انہیں کام کرنا چاہیے۔ گویا کہ یہ بھی ایک دلجوئی کا اسلامی معاشرت کا ایک عمدہ پیغام ہے۔ طلاق پہلے تو یعنی ایسے اسباب بنائے گئے، ایسے طریقے وضع کیے گئے، ایسے اصول دیے گئے کہ طلاق تک نوبت ہی نہ آئے۔ اگر صحیح معنی میں ان اصولوں کو اپنایا جائے اور اسلامی طرز زندگی کو مکمل طور پر اپنا لیا جائے تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اسلامی طرز زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے انتخاب شادی کی بات آتی ہے۔ شادی کے لیے جو انتخاب کیا گیا وہ انتخاب کیسا ہے؟ جب انتخاب بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا اور پھر معاشرت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں پورے رسوخ کے ساتھ طلاق کی نوبت نہیں آتی، الا قلیل، بہت کم ہی ایسا واقعہ ہو، شاذ و نادر تو الگ بات ہے، ورنہ اس کی نوبت نہیں آتی۔ اور اگر آ جائے تو پھر شریعت اس کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، اور پھر بھی اس انداز میں اس کو کیا ہے کہ شاید جو ہے وہ گھر دوبارہ آباد ہو جائے، پہلے مرحلے میں آباد ہو جائے، دوسرا ایک اور چانس دے دیا، چلو اب آباد ہو جائے، عدت گزر گئی ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اب آباد ہو جائے۔ یہ سارے آپشنز ختم ہو گئے ہیں اور مرحلہ وار وہ سارے یہ آپشنز اختیار کر چکا ہے، اب وہ تیسری طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو اب بھی جو علیحدہ ہونا ہے تو متاع بالمعروف کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اگر اولاد ہے تو اولاد کے تعلق سے جو دودھ پیتی اولاد ہے اس کے لیے جو مال و متاع دیا جائے، اس کی کفالت کی ذمہ داری لی جائے، اور عورت کو بھی جو ہے وہ اس موقع پر کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ یہ اسلامی تعلیم یعنی سراسر عورت کے حق میں، عورت کو کسی موقع پر تنہا چھوڑا ہی نہیں ہے، مکمل اس کی کفالت، اس کی ذمہ داری، اور اس کے ساتھ جو ہے کہیں اس کے سرپرست کھڑے ہیں اور کہیں شوہر کو جو ہے مکمل جھکاؤ کی اور جو ہے صبر کی تلقین دی جا رہی ہے، ان الفاظ میں کہ عورت تو ہے ہی ٹیڑھی پسلی کی، اسے تو ہے ہی قطع کا امکان، یعنی سارا صبر کا دباؤ بھی ایک لحاظ سے عورت پر قوام ہونے کی حیثیت سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں یہ تعلیمات کئی لحاظ سے عورت کے حق میں بہتر سے بہترین ہے، جو کسی اور مذہب میں اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیات کو تم پر کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان کو سمجھو، ان پر غور و فکر کرو۔ تو آج کی نشست میں ہم یہی موقوف کرتے ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہم نے طلاق کے حوالے سے طلاق کا طریقہ کار، اس کے احکام کو بیان کیا ہے، اور پھر اس حوالے سے چند ایک اہم باتیں رضاعت کے حوالے سے بھی ہوئی ہیں، متوفانا زوجها کی عدت کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حقوق قرآن سے جو تعلق جوڑنا چاہیے وہ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔